اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام سيد المرسلين وخاتم النبيين وحبيب إله العالمين ونور السماوات والأرضين أبي الزهراء محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. صلوات پر محمد. عزیزان و ایمان، تفسیر سورہ رحمان کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اب تک ہم نے اس سورہ کی فضیلت پر روشنی ڈالی، پھر باقاعدہ اس کی تفسیر کا آغاز کیا جس کا نام مبارک الرحمن ہے۔ ہم نے بتایا کہ اس سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عظیم نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور انسانوں اور جنوں سے مخاطب ہو کر ان نعمتوں کو جتلاتے ہوئے ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑا ہے کہ آخر تم کن کن نعمتوں کو جھٹلا سکتے ہو۔ یہ آیہ کریمہ 31 مرتبہ اس سورہ میں ریپیٹ ہوئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب تک ہم نے 13 آیات کی تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے، اور آج ہم 14ویں آیت کا اہم ترین باب معرفت کے لیے کھولنے چلے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ آیہ کریمہ سب سے پہلے 13ویں آیت ہے کہ 12 آیتوں کے بعد 12 عظیم نعمتوں کے ذکر کے بعد یہ آیہ کریمہ ریپیٹ ہوئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس کے بعد ہر 2 یا 3، کبھی کبھی ایک آیت کے بعد پھر یہی آیت ریپیٹ ہوتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ریپیٹیشن کی وجہ کیا ہے؟ آخر کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ریپیٹ کیا؟ صرف اسی کو نہیں، قرآن مجید میں کچھ اور مقامات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چند اہم باتوں کا ذکر کیا ہے اور اس کو ریپیٹ کیا ہے۔ عام طور سے معاشرے میں بھی سائیکالوجی سے جو واقف ہیں، نفسیات کے جو ماہر ہیں، وہ اس بات کو اچھی طرح سے واضح کرتے ہیں کہ ریپیٹیشن کا مطلب 3 میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ ایک، جو بات کرنے جا رہا ہے وہ بھول رہا ہے تو اپنی یادداشت کو واپس لانے کے لیے اپنی گزشتہ بات کو ریپیٹ کرتا ہے۔ 2، بات خود اتنی مہم ہے کہ اس بات کو ریپیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ بات کی خود امپورٹنس اتنی ہے کہ اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا اور آخری مطلب اس کا یہ نکلتا ہے کہ سننے والا اتنا غافل اور بے خبر ہے کہ اس کی وجہ سے ریپیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔
یہ ماہرین نفسیات کہتے ہیں۔ اب آئیے قرآن مجید کی طرف، کیا اللہ نعوذ باللہ بھول جاتا ہے کہ اسے اپنی بات کو، پرانی بات کو یاد کرنے کے لیے ریپیٹ کرنا پڑا؟ ہرگز یہ تصور بھی نہیں۔ خدا نے قرآن مجید میں اس بات کی بھی واضح کلیئرلی بات کر دی، وَمَا رَبُّكَ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، خدا تمہارا بھولنے والا نہیں ہے۔ تو پھر اب وہ دو مطلب میں سے کوئی ایک مطلب ہوگا، ہو سکتا ہے دونوں مطلب ہوں، کہ بات خود اتنی امپورٹنٹ ہو کہ اس امپورٹنٹ بات کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ اس بات کو کسی لحاظ سے بھی ضائع نہ کیا جائے، یا پھر جو آڈینس ہیں، جو مخاطبین ہیں، وہ اتنے لاپرواہ ہیں کہ انہیں جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ مثلاً آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کے جو بغل میں، آپ کے جو فرنٹ جو سیٹ ہوتی ہے، وہاں پر کوئی بیٹھا ہوا ہے، آپ چلاتے چلاتے غفلت میں پڑ گئے ہیں، لاپرواہی کرتے کرتے غلط آپ ہائی وے پکڑ کے جا رہے ہیں۔ وہ جو ہے، جو آپ کے ساتھ میں ہے، وہ آپ کو بار بار یاد دلا رہا ہے، کیونکہ آپ بار بار بھول رہے ہیں، بار بار مسٹیک کر رہے ہیں، وہ بار بار لیفٹ رائٹ کرا رہا ہے آپ کو۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ اسے راستہ بتانا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ جو چلانے والا ہے نا، یہ بہت زیادہ کنفیوز ہو گیا ہے اور یہ بار بار مسٹیک کر رہا ہے، اس لیے۔ تو اب آئیے قرآن مجید کی طرف، ان دونوں مطالب کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں ریپیٹیشن جہاں مطالب کی اہمیت کو واضح کرتی ہے، وہیں ہم جیسے مخاطبین کو جھنجھوڑنے کے لیے بھی ہے کہ ہم بار بار غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بہت مرحلے میں صرف اس لیے، توجہ کیجئے میں کیا کہنے جا رہا ہوں، صرف اس لیے شیطان کامیاب ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں۔ کیا بھول جاتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تب جا کے ہم گناہ کرتے ہیں۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کیا کسی بھی ایمپلائیڈ کے اندر یہ جرت ہے کہ باس دیکھ رہا ہو، اس کے سامنے اس کی مخالفت کرے، اس کے خلاف کام کرے؟ اسے معلوم ہے کہ دوسرے سیکنڈ ہی وہ سیک کر دیا جائے گا، کک آؤٹ ہو جائے گا۔ چونکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، جو ہماری شہرک سے زیادہ ہم سے قریب ہے۔ اس لیے اس بھولنے کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ کہیے، شیطان۔ شیطان نے خود کہا نا کہ میں گھات لگا کے بیٹھا ہوں، اور وہ جو بگڑے ہوئے ان کو نہ بگاڑنے کی ضرورت ہے، نہ میں کوشش کرتا ہوں۔ میری کوئی کوشش فضول نہیں ہے، میں وقت ضائع نہیں کرتا۔ I'm not a time waster۔ پراپر وہ گھات میں اس کے ہے کہ جو صحیح ٹریک پر چل رہا۔ اس نے کیا کہا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہوں، کلبوں میں نہیں ہوں، نائٹ کلبز میں نہیں ہوتا ہوں، شراب خانے میں نہیں ہوتا ہوں، کیسینوز میں نہیں ہوتا ہوں، کیونکہ وہاں میرے چیلے لگے ہوئے ہیں۔ میں کہاں ہوتا ہوں؟ سیدھے راستے پر، یعنی امام بارگاہوں میں، یعنی مسجدوں میں، یعنی ایسی جگہ پر کہ جہاں واقعاً ایک آدمی اللہ کی راہ پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے، وہاں جا کے شیطان ڈسٹرب کرتا ہے۔ اس کا توڑ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ریپیٹ کرتے ہیں، ہم یاد دلاتے ہیں۔ تو ہماری طرف ہم یاد دلاتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن اور انس کے گروہ، کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ ابھی نعمتوں کو ذکر کر کے بار بار یاد دلانا گویا ہمیں کمپلیٹلی وارن کرنا، تاکہ قیامت کے دن کوئی ہمیں سے یہ نہ کہے کہ اگر ہمیں اتنی سیریسنس کا پتہ ہوتا اور اتنی اس کی اہمیت ہوتی تو نے بار بار ہمیں یاد کیوں نہیں دلایا؟ اللہ نے یاد دلایا، 31 مرتبہ نعمتوں کا ذکر کر کے کیا فرمایا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آئیے 14ویں آیت کی طرف۔ اب یہاں پر ایک عظیم نعمت، چونکہ خطاب جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی ہے، اس میں بھی انسان کا ذکر پہلے، جن کا ذکر بعد ہے، تاکہ انسان کی اہمیت اور واضح ہو جائے کہ جن ہم سے افضل نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ انسان جنوں سے افضل ہے۔
اسی لیے انسانوں کی خلقت کا اب اس میں ذکر کر رہا ہے، سورہ رحمان کی یہ 14ویں آیت ہے، اور اس کے بعد جنوں کی خلقت کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اب ذرا اس پر توجہ کیجیے گا۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلق فرمایا انسان کو صلصال سے جو فخار کی طرح ہے۔ میں نے جان بوجھ کے انہی لفظوں کو ترجمے میں رکھا تاکہ ان لفظوں پر آپ کی توجہ جائے کہ کیا مطلب صلصال کا، کیا مطلب فخار کا۔ صلصال جو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو بنی ہوئی چیز ہوتی ہے، جیسے ہانڈی ہوتی ہے، جیسے ٹھیکرے ہوتے ہیں کہ جو کھنکھناتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا۔ آگے کل فخار سے مراد وہ ٹھیکرے کی طرح، جانتے ہیں نا، کوئی اس میں تو پرابلم تو نہیں نا، اس کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ نہیں، مٹی سخت ان کی آواز نہیں ہوتی ہے کیا؟ کلے، ہاں، صاف انکار ہی کر دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور جنوں کو اللہ نے خلق فرمایا آگ کے شعلے سے۔ وہ آگ کے شعلے سے اور ہم مٹی کے ڈھیلے سے۔ ہماری خلقت مٹی سے ہے، جنوں کی خلقت آگ سے ہے۔ یہ بتاؤ، آگ مٹی اور پانی پہ غالب آتی ہے یا مٹی اور پانی آگ پر غالب آتا ہے؟ سمپل سوال ہے۔ تو پھر افضل کون ہوا؟ اسی میں خلقت کے اندر بھی جو مٹی اور پانی سے بنا ہے اس کے اندر کیپاسٹی ہے کہ آگ کو گل کرے۔ آگ میں یہ صلاحیت نہیں ہے، چاہے وہ کتنی ہی زیادہ ہو، کہ وہ مٹی اور پانی پر غلبہ کرے۔ اب تیل پر غلبے کو دیکھ سکتے ہیں، میں لیکوڈ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، پانی کی بات کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ تو یہاں خود خلقت کی جو کہ عناصر ہیں اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مٹی اور پانی سے جو انسان بنا ہے وہ بہرحال کس سے بہتر ہے؟ آگ سے۔ تو شیطان نے مسٹیک کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ جب اس نے دیکھا آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا تو اس نے کہا میں اس کے سامنے کیوں جھکوں، کہ وہ تو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، تو کیا ہو گیا؟ اس کے ذہن میں ایک بات تھی، توجہ کیجیے گا، جو بنیاد بنی اس کی غلط فہمی کی، اور یہی قیاس جسے کہتے ہیں۔ اس کے ذہن میں بات یہ تھی کہ مٹی بے جان ہے اور آگ میں حرکت ہے، موومنٹ ہے، اور جو حرکت والی شے ہے وہ بہرحال جو بے جان ہے اس سے بہتر ہے۔ اس کے ذہن میں یہ لاجک تھی۔ دوسری لاجک اس کی یہ تھی کہ میری خلقت پہلے، چنانچہ اس کے بعد اسی آیے کریمہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جنوں کو اللہ نے پہلے خلق فرمایا ہے، بعد میں انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ جن پہلے سے آلریڈی سیٹل تھے، اسی زمین پر تھے، لیکن انسان، اگر آدم علیہ السلام کو پہلا انسان مانا جائے تو ان کی خلقت بعد میں ہوئی ہے۔ تو یہ بھی اس کو زیادہ ٹیز کرنے والی بات تھی کہ میں تو پہلے سے ہوں، یہ بعد میں میرے سامنے کا بچہ ہے۔ بہت سارے بزرگ نہیں کہہ دیتے کہ یہ تو سامنے کا بچہ ہے، اس کو کیا پتہ ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں چلا ہے۔ بھئی کوئی بھی ہو، سامنے کا ہو، پیچھے کا ہو، بات صحیح ہے تو مان لو۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ اب یہاں پر صلصال سے کیا مراد ہے میں نے عرض کیا، کل فخار، فخار ٹھیکرے کو کہتے ہیں، جو اس کی جو عام طور سے ہانڈیوں میں دیکھا ہوگا، جو یا جو مٹی کا جو برتن بنتا ہے اس کو جب آپ پکاتے ہیں اچھی طرح سے تو اس کو فخار کہا جاتا ہے۔ مارج کہتے ہیں شعلے کو، نار کہتے ہیں آگ کو۔ اب دونوں کی خلقت کا ذکر کر کے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دونوں سے خطاب کرتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
اس کو تو آپ میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں دوبارہ بھی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی خلقت کے لیے ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس دیے ہیں. یہاں پر کہا کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. ایک جگہ پر فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے مٹی سے تمہیں پیدا کیا. اب کھنکھناتی والی بات نہیں اس میں کی. آگے ایک اور مقام پر فرمایا خَلَقَكُم مِّن طِينٍ، طین کہتے ہیں گیلی مٹی کو. جب آپ قرآن پڑھیں اور آپ کو تفسیر کا پتہ نہ ہو تو آپ کانٹریڈکشن آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ قرآن میں تو کانٹریڈکشن ہے. ان کانٹریڈکشنز کو لے کر جو چلتے ہیں، کانٹریڈکٹری آیات کو لے کر چلتے ہیں، ان میں سے یہ آیتیں ہیں کہ سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے اللہ نے، ٹھیکرے سے اللہ نے خلق فرمایا انسان کو. یہاں فرماتا ہے کہ تراب سے یعنی مٹی سے پیدا کیا. ایک مقام پر فرماتا ہے کہ خلقکم من طین، گیلی مٹی سے جو پانی سے ملی ہوئی ہو اس نرم اور گیلی مٹی سے پیدا فرمایا. پھر ایک مقام پر کہتا ہے من حمأ مسنون، سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، جس کو کافی دنوں تک پانی میں رکھا جائے تو اس میں تھوڑی سی بو آنے لگتی ہے، اسے کہتے ہیں مسنون. من حمأ مسنون، تو اس سے پیدا کیا. اور یہاں کہتا ہے من صلصال کالفخار، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کی. کون سی بات صحیح ہے، کون سی بات لیں، کون سی بات چھوڑیں؟ تو بہت سارے لوگ جو قرآن کو نہیں سمجھتے یا اہل بیت اطہار سے انہوں نے تفسیر نہیں مانگی، انہوں نے ان آیات کو سامنے رکھ کے کہا کہ لگتا ہے کہ ایک جگہ پہ اللہ نے یہ کہا پھر بھول گیا، کچھ اور کہہ دیا، پھر کچھ اور کہہ دیا، کچھ تو کانٹریڈکٹری جو ہے نا وہ اس میں آیات ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے ایک کتاب لکھی تھی کہ قرآن متضاد سٹیٹمنٹس کا ایک مجموعہ ہے. سارے کافی اس نے اس طرح کی آیات کو اکٹھا کیا تھا. تو اس کے جواب کے لیے امام نے ایک بہترین شاگرد کو تیار کیا، اور ایسے کاموں میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، جلد بازی سے کام نہیں لینے چاہیے، مناظرہ اور مباحثہ اور مجادلہ اور جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پلاننگ، حکیمانہ پلاننگ کے تحت آپ نے اس شاگرد کو بھیجا اس کے پاس اور اس سے کہا کہ تم اس کے ساتھ شاگردی میں چلے جاؤ، اس کو استاد اپنا تسلیم کرو، اسے کچھ سیکھنے شروع کر دو. جب وہ تم سے مانوس ہو جائے تو پھر تم اس کے بارے میں یہ بات کہو. امام نے اس کو تیار کر دیا اور وہ چلا گیا. اس نے جب دیکھا کہ بہت مناسب موقع لگا ہے ہاتھ، تو اس نے کہا یہ بتائیے استاد محترم، آپ نے یہ قرآن مجید میں متضاد آیات کو اکٹھا کیا ہے. جی بڑی محنت کی ہے میں نے. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جس آیت کا جو آپ معنی نکال رہے ہوں وہ کچھ اور ہو اور جس کا کلام ہے اس کا معنی کچھ اور ہو؟ کیا اس کا امکان نہیں ہے؟ چونکہ وہ سمجھدار اور پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا کیوں نہیں، اس کا بھی امکان ہے. تو پھر جب اس کا امکان ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ نے سمجھا وہی قرآن ہے؟ جو اللہ کا کلام ہے اللہ والے ہی اس کی تفسیر کریں تو مناسب ہے. کہا یہ بات تمہارے ذہن میں کیسے آئی؟ کہا بس ایسے ہی کہا، ایسے ہی ہو نہیں سکتا. ہو سکتا ہے کوئی وارث قرآن ہی ہے جس نے تمہیں بھیجا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو معمہ پھر بھی آپ کا حل نہیں ہوا. یہاں پر معمہ حل کرے. سورہ رحمان کی 14ویں آیت میں اللہ فرما رہا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار،
ہم نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ٹھیکرے سے انسان کو پیدا کیا، ایک جگہ پہ کہا کہ گیلی مٹی سے پیدا کیا، ایک جگہ پہ فرمایا کہ جو مٹی پانی میں کئی دن رہی اور بدبو آئی اس سے پیدا کیا، ایک جگہ پہ فرمایا کہ نہیں صرف تراب سے پیدا کیا۔ تو کون سی بات صحیح ہے کون سی بات غلط ہے؟ امام نے فرمایا ساری باتیں صحیح ہیں، کیونکہ ایک ہی وقت میں مٹی کو اٹھا کے اللہ نے پیدا نہیں کیا، بلکہ مٹی کے بہت سارے مرحلوں میں اس کو رکھا اور ان مرحلوں سے گزار کر کے فائنلی اس کو پیدا کیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ جو تھا انسان کی فائنل سٹیج تھا اس کی خلقت کا، صلصال کالفخار، جب مٹی سخت ہو گئی تو پھر انسان کی روح میں، اس کے بدن میں اللہ نے روح ڈالی نا، مٹی سے پھر اس کو سکھایا گیا، جب وہ سخت ہو گئی فائنل تو پھر اس میں اللہ نے جان بھاری۔ اچھا، پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان کی خلقت آدم علیہ السلام کی خلقت کی طرف متوجہ کر رہی ہے تو پھر وہ ایک آدم اس طرح پیدا ہوئے، تو ہم لوگ تو ایسے نہیں ہوتے، بلکہ کچھ اور طریقہ ہے نا۔ ہماری خلقت کا کیا طریقہ ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے جنوں کا بھی، تو ہر جن کو اللہ آگ کے شعلے سے نہیں پیدا کرتا، اس کا جو شروع میں ایک ماڈل تھا اس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، شعلے سے، آگ کے شعلے سے، جیسے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ لیکن اس کی جو جنریشن ہے، جیسے ہماری جنریشن ہے ویسے ان کی جنریشن ہے، کپلز ہوں گے، پھر ان کی شادی ہوگی، پھر اس کے بعد اولاد ہوگی۔ چونکہ ان کی جو اصلیت ہے وہ آگ، اس لیے وہ جن ہے، ہماری اصلیت ہے پانی اور مٹی، اس لیے ہم انسان ہیں۔ لیکن ہماری خلقت کا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ آج بھی ہر بار مولا علی علیہ السلام نے سجدے میں، آخری سجدے میں جہاں فزت ورب الکعبہ کا اعلان فرمایا، وہی یہ بھی فرمایا، اللہ تو نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا، تو ہمیں مٹی میں پھر ڈالے گا، پھر ہمیں تو مٹی سے اٹھائے گا۔ ہمارا تعلق مٹی سے کبھی بھی منقطع ہو نہیں سکتا ہے۔ ایون اگر ہم کہیں کہ اسپرم سے انسان پیدا ہوتا ہے، تو یہ اسپرم کیسے پیدا ہوتا ہے؟ غذا سے نا، جو ہم کھاتے ہیں، چاہے آپ روٹی کھائیں، چاہے چاول کھائیں، چاہے آپ فروٹ کھائیں، کچھ بھی کھائیں، اس کی بھی بیس کیا ہے؟ مٹی ہے۔ ہوا میں تو کوئی چیز نہیں بنتی ہے نا، مٹی سے ہے۔ وہی مٹی ہے کہ مٹی کے ذرات درخت کی شکل میں، پودے کی شکل میں ابھرتے ہیں، پھر وہ گیہوں یا چاول یا کھجور یا کوئی بھی فروٹ کی شکل میں وہ تیار ہوتے ہیں اور ہم اسے کھاتے ہیں، پھر وہ اسی مٹی کے نتیجے میں ہماری خلقت ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ دیے محمد وآل محمد۔ اسی طرح آگ سے اللہ نے جنوں کو پیدا کیا، جو شروع کے جو ماڈلز جن تھے ان کا پیدا کیا، باقی ان کی بھی جنریشن ہے۔ ہم میں اور جنوں میں کیا فرق ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ کوئی امیجنری مخلوق نہیں ہے، جن حقیقی ان کا وجود ہے اور وہ بھی زمین پر ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے گھر کو خریدیں تو جن بھی اس گھر کے ساتھ ہوں یا اس گھر میں آئیں یا اس گھر میں ان کا بھی بسیرا ہو۔ گھبرائے نہیں، آج سے کوئی پریشان ہو کہ بھئی پتہ نہیں ہم جائیں گے تو۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ تنہا اگر گھر خالی بھی ہو، جاؤ دروازہ کھولو تو کہو السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم یا رسول اللہ، تو وہ تو جنرل بات ہے، وہ تو رسول اکرم کے لیے۔ اپنے گھر میں جہاں آپ نے تالا لگا کے گئے تھے، دروازہ کھولا، آپ نے کہا السلام علیکم، مستحب ہے۔ بعض نے کہا وہ اس لیے کہ وہ جو دو فرشتے ساتھ میں ہیں نا، وہ تو ساتھ پہلے بھی تھے، گھر میں داخل ہوتے ہی کیا وہ باہر نکل آئے کیا؟ وہ تو ہیں، وہ بھی ساتھ ہیں۔ کہتے ہیں گھروں میں فرشتوں کا بسیرا ہوتا ہے، جی ہاں، لیکن جنوں کا بھی ہوتا ہے۔ جنوں میں بھی اچھے ہوتے ہیں اور برے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، بد ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، علی کے نام کا نعرہ لگانے والے بھی ہوتے ہیں، مولا علی کے چاہنے والے بھی ہوتے ہیں،
اور بغض اور کینہ رکھنے والے بھی ہوتے ہیں. اس میں بھی ہر طرح کی، جیسے انسانوں میں کیٹیگریز ہیں اتنی ہی کیٹیگریز جنوں میں بھی ہیں. ان کو بھی اللہ نے ول پاور دیا، ہم کو بھی اللہ نے ول پاور دیا ہے. وہ بھی امتحان میں ہیں، ہم بھی امتحان میں ہیں. ہمارا بھی حساب ہوگا، ان کا بھی حساب ہوگا. ان کا بھی وہی امام ہے جو ہمارا امام ہے، ان کا بھی وہی رسول ہے جو ہمارا رسول ہے. قرآن بھی ان کے لیے بھی کتاب ہے، ہمارے لیے بھی کتاب ہے. یہ تو سب کامن ہے. جو کامن باتیں نہیں ہیں وہ کیا ہیں؟ کچھ ان کے پاس پاور ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ ٹو بی ان سین. وہ نظر نہیں آتے. آپ کے اطراف میں ہوں گے تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے یہاں پر سورہ رحمان کی تفسیر سننے کے لیے کچھ جن بھی تشریف رکھتے ہوں. ان کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے نا، جنوں کی تذکرہ ہو رہا ہے، تو وہ بھی یہاں موجود ہوں. انسین ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے، اور ہم نظر آ جاتے ہیں. ہم کیا، ہمارا بچہ بھی نظر آ جاتا ہے، اور بچہ کیا، ہماری قبریں بھی نظر آ جاتی ہیں. تو سب کچھ کلیئر ہے ہمارا. یہ ان کے پاس پاور ہے. لیکن جو دوسری بات جس کو لے کے کچھ لوگ پیسے کمانے لگے ہیں کہ جن کو یہ بھی پاور ہے کہ کسی انسان کے اندر وہ داخل ہو جائے گا، یہ سراسر غلط ہے. آج کے بعد سے آپ اس کو کراس کر دیں، کیونکہ ان کے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ انسانوں کے اندر داخل ہوں. یہ ان کے پاس پاور نہیں ہے. وہ چھپ چھپا کے انسان کے خلاف کام بھی کر سکتے ہیں، مگر وہ اتنے بے بس ہے کہ انسان کو اللہ نے وہ پاور دی ہے کہ جو انسانوں کو بھی، جنوں کو بھی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ انسان کو علم اور معرفت کے ساتھ ساتھ دور اندیشی کی پلاننگ کا وہ عظیم تحفہ اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ جو جنوں کے پاس نہیں ہے. جنوں کی بہت زیادہ لمبی میموری نہیں ہوتی ہے جو انسان کی ہوتی ہے. انسان عجیب ہے، واقعاً عجیب ہے. 1400 سال کا رونا بھی ابھی تک رو رہا ہے. 1400 سال پہلے کی خوشی بھی ابھی تک منا رہا ہے. نہیں کہ آج کر رہے آپ. یعنی زندہ رکھا ہے، حقیقتوں کو زندہ اس نے رکھا ہے. تلخ حقیقت کو بھی زندہ رکھا ہے اور شیرین حقیقتوں کو بھی زندہ رکھا ہے. لہذا انسانوں کو جنوں سے نہیں ڈرنا چاہیے. جن کو البتہ بہت زیادہ ہوشیار رہنا ہے. انسان وہ ہے کہ جو شیطان کو بھی چکر دے دے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے فرمایا، 17ویں آیت ہے، رب المشرقین و رب المغربین. اللہ دونوں مشرق کا رب ہے اور دونوں مغرب کا رب ہے. دو مشرق ہیں یا ایک مشرق ہے؟ آپ کے حساب سے ایک ہے، قرآن کے حساب سے دو ہے. قرآن کہہ رہا ہے رب المشرقین رب المغربین. اگر خالی رب المغربین آتا تو ہم کہتے، جیسے ہم نماز مغرب اور عشاء کی ملا کے کہتے ہیں مغربین، ویسے اللہ مغرب اور مشرق کو ملا کر کے کہتا ہے مغربین. یا اگر خالی کہتا ہے رب المشرقین تو ہم مشرق میں مغرب کو بھی شامل کر کے کہتے کہ دونوں کو ملا کر کے اللہ نے بیان فرمایا. یہاں کیا ہے؟ رب المشرقین و رب المغربین. حقیقت میں اسی دنیا کے اندر ایک مشرق نہیں ہے، دو مشرق ہے، اور ایک مغرب نہیں ہے، دو مغرب ہے. اگر آپ سن سیٹ اور سن رائز کو سامنے رکھیں تو یہ بات سمجھ میں آئے گی. یہاں سے سورج ڈوبا، وہاں نکلا، وہاں ڈوبا، یہاں نکلا. اس کے دو مشرق ہوتے ہیں، دو مغرب ہوتے ہیں کم سے کم اس دنیا میں. اسی کرۂ ارض میں سورج جہاں طلوع کرے اس کو مشرق کہتے ہیں، جہاں سورج غروب کرے اسے. تو کیا ایک ہی جگہ غروب کرے گا؟ اگر ایک ہی جگہ غروب کرتا تو ساری دنیا میں ایک ہی وقت میں اندھیرا ہوتا. کیا ایک ہی جگہ پر سورج نکلتا ہے؟ اگر سورج ایک ہی جگہ پر نکلے تو ساری دنیا پر اجالا ہوتا اور صبح ہوتی.
یہاں پر اگر صبح ہے وہاں رات ہے، وہاں پر اگر رات ہے تو یہاں صبح ہے، مطلب اس کا اپوزٹ بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسی دنیا میں سورج کے سن سیٹ اور سن رائز کے حساب سے 2 مشرق ہیں اور 2 مغرب ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اب ذرا دیکھیے، یہ نعمتیں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو 5 وقت کی نماز ہے، اور 5 وقت کی اگر کوئی 5 وقت کی نماز کے لیے 5 مرتبہ اذان دے تو دنیا کے اس پورے کرۂ ارض پر ہر 2 گھنٹے میں اللہ کی اذان، اللہ کا نام روشن ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثیر کرو۔ اس نے سسٹم ہی کچھ ایسا کیا ہے کہ سائملٹینیسلی اس کا ذکر چل رہا ہوتا ہے، زمین کی گردش کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی چل رہا ہوتا ہے۔ یہ نعمت ہے، ایسی نعمت کہ اب سوچئے کہ اس زمانے میں، ابھی زمانے میں ہم ٹورنٹو میں رہنے کے باوجود، اتنی ایڈوانس زمانے میں رہنے کے باوجود نہیں سمجھ پائے تھے کہ مشرق 2 ہیں، مغرب 2 ہیں۔ تو اس زمانے میں 1400 سال پہلے جب قرآن نازل ہوا تھا اور جب سرکار دو عالم نے یہ آیتیں ان بدو، جاہل، ان پڑھ عربوں کو سنا رہے تھے، تو کیا ان میں سے کسی ایک نے خاک سمجھا تھا اس کو؟ کسی نے نہیں سمجھا۔ پھر بھی دیکھو غرور کتنا، کہتے ہیں ہمیں کلام خدا کافی ہے، کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کا کلام کافی ہے۔ بھائی تمہیں دنیا کی خبر نہیں ہے تو کیا قرآن سمجھ میں آئے گا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اچھا، اس زمانے میں آبادی ہی نہیں تھی، انسانوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے، کہاں نکلتا ہے، کہاں صبح ہو رہی ہے، کیا ٹائمنگ ہے امریکہ کی، کیا ٹائمنگ ہے آسٹریلیا کی، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا نا۔ نہج البلاغہ میں دیکھیے تو اسی آیہ کریمہ کی تفسیر میں میرے مولا نے 1400 سال پہلے وضاحت کی ہے کہ تم نہ سمجھنا کہ یہ جو صبح ہے تو تمہارے لیے صبح ہے، تو کائنات میں صبح ہے، کچھ اور لوگوں کے لیے صبح نہیں ہے۔ اب پھر ان عظیم ہستیوں کو چھوڑ کے کوئی کہے کہ ہم قرآن کو سمجھ لیں گے تو وہ کیا خاک سمجھیں گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہاں سے کئی چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ سورج کا نکلنا، ڈوبنا خود ایک نعمت ہے۔ بعض لوگوں کو رات پسند نہیں ہے، بعض لوگوں کو دن پسند نہیں ہے۔ خالی دن ہو تو تصور کرو کہ کیا ہوگا، خالی دن ہی دن ہے، سر پہ دھوپ ہے جو جاتی ہی نہیں ہے، کوئی بھی چیز زیادہ چپک جائے تو آدمی بور ہو جاتا ہے۔ خالی رات ہو تو سوچے کیا ہوگا، خالی رات ہی رات ہے۔ کتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں دن میں کام کرنے کا حوصلہ دیا ہے، رات کو آرام کرنے کا موقع دیا ہے، ہم خود ٹائمنگ کو سیٹ کریں، اپنے نظام کو درست کریں، اپنے ٹائمنگز کو برابر مرتب کریں۔ آگے ہم چلتے ہیں، 19ویں آیت ہے۔ ان سب نعمتوں کو جتلا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر عظیم نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ مرج البحرین یلتقیان، ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے، میں دیکھ رہا ہوں گھڑی میرے سامنے بھی ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تھوڑی سی تفسیر اس کی اس سے پہلے ہم نے کی تھی، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت کے دن، کہ 2 دریا ہیں جو بہہ رہے ہیں، جو آپس میں ملتے ہیں، اور ان کے درمیان میں حد فاصل ہے، ایک آڑ ہے جو ان دونوں کو حد سے تجاوز کرنے سے روکتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، کہ ان دونوں دریا سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ظاہری طور پر بھی یقیناً کوئی 2 دریا ہونے چاہیے اس طرح کے کہ جو آپس میں ملے اور جو ہیں۔ اب یہ جو دریا ہیں عربوں کو بتایا جا رہا ہے، پڑھ کے سنایا جا رہا ہے کہ وہ دریا سمجھ میں نہیں آئے تو اہل بیت کو تو سمجھ لو، یہ ہستیاں جو ہیں وہ دریا کی طرح تمہیں
پاک کرنے کے لیے ہیں، تمہاری نجاستوں کو دور کرنے کے لیے، کم از کم ان کے قریب تو آ جاؤ۔ اگر انسان ان حقیقی دریاؤں کو جو دنیا میں موجود ہے نہ دیکھ سکے تو کم از کم ان ہستیوں کو تو دیکھا ہے نا۔ اور کتنے بڑے وہ ظالم تھے کہ جو ان ہستیوں کو دیکھ کر کے بھی ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ میں ان دو دریا کے بارے میں بھی تفصیلات لے کر آیا تھا، لیکن چونکہ ابھی ٹائم بھی نہیں، اور وہ آپ دیکھیں ضرور، یوٹیوب میں موجود ہے۔ اللہ نے ایک اچھا نظام قرآن مجید میں اس کی تشریح سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کی ہے، ما یستوی البحران ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، ایک کھارے پانی کی اور ایک میٹھے پانی کی ہے، اور ان دونوں کو عذب فرات کہتے ہیں، میٹھے پانی والی نہر یا دریا۔ اس کے سلسلے میں مرج البحرین کا جو لفظ آیا ہے دو جگہ پہ آیا قرآن مجید میں، مرج البحرین کا ذکر دو جگہ پر آیا ہے، ایک یہی سورہ رحمان کی 19ویں آیت میں، اور دوسرے اس آیہ کریمہ میں جس کی ہم نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 53 ہے، مرج البحرین ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج جعل بینہما برزخا، پھر ذکر ہوا یہ کہ دونوں کے درمیان میں اللہ نے برزخ رکھا ہے، وحجرا محجورا، اور ایک ایسا پردہ کہ جس پردے کے ہوتے ہوئے یہ دونوں آپس میں نہیں مل سکتے ہیں، یعنی مکس نہیں ہو سکتے ہیں۔ بہرحال حدیث میں نے اس سے پہلے بھی سنائی تھی، دوبارہ سناتے ہیں، یہ قرآن مجید کی تفسیر باطنی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مرج البحرین سے مراد مولا کائنات اور سیدہ کائنات ہے، ان دونوں کی شادی ہوئی ہے، تو ان دو دریا کو اللہ نے مرج البحرین کا نام دیا ہے، یلتقیان یعنی ان کی شادی ہوئی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بینہما برزخ سے مراد سرکار دو عالم کی ذات ہے کہ جو ایک ادھر سے بھی ادھر سے بھی برابر رشتے میں ہے، برابر تعلق نورانی رکھا ہوا ہے۔ علی کے لیے بھی فرماتے ہیں علی منی و انا من علی، علی و میں دونوں ایک ہی نور سے ہیں۔ یہ ساری آپ نے حدیث سنی ہوگی۔ دوسری طرف سے فاطمہ مجھ سے اور میں فاطمہ سے ہوں، وہاں پر بھی وہی کنیکشن ہے اور حد فاصل ہے۔ اور پھر ان دو کے ملن کا نتیجہ موتی اور مونگے ہیں، یہ جو لؤلؤ اور مرجان ہیں، اس سے مراد امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین سید الشہداء علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آگے ہم اس کی تشریح کو فی الحال اسی پر روکتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ 26ویں آیت بہت ہی عجیب ہے کہ عظیم ذکروں کے، عظیم نعمتوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں ہمارے فنا ہونے کی حقیقت کو بھی واضح فرمایا۔ کل من علیہا فان، جو کچھ بھی روئے زمین پر ہے وہ فنا کے مرحلے میں ہے، فنا ہونے والے، کوئی بھی باقی نہیں، سب فنا ہونے والے۔ ہر ایک کی عمر مختلف ہے لیکن بہرحال فنا کے لیے سب کچھ۔ کل من علیہا، کوئی استثناء نہیں ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی ہے تمہارے رب کا چہرہ، وجہ رب کا، تمہارے رب کا چہرہ۔ پروردگار تیرا جسم ہی نہیں تو چہرہ کہاں سے آ گیا؟ کوئی مانتا ہے مسلمان کہ اللہ کا جسم ہے؟ کوئی نہیں مانتا۔ جو اللہ کو جسم مانے وہ اسلام سے نکل جاتا، دائرہ اسلام سے نکل جاتا۔ کوئی بھی مسلمان نہیں مانتا کہ اس کا کوئی جسم ہے، جب جسم ہی نہیں ہے تو چہرہ کہاں سے آ گیا؟ وجہ رب کا ذو الجلال والاکرام، وہ چہرہ بھی جلالت والا بھی ہے اور اکرام والا ہے، بہت زیادہ ڈگنیٹی، آنر اور ریسپیکٹ اس چہرے کی ہے، یہ باقی ہے۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ وجہ رب کی تفسیر میں بہت مفسرین نے بہت ساری باتیں کہی ہیں، جنہوں نے نہیں سمجھا ہے جی یہ جو چہرے کی جو گفتگو ہے قرآن میں، تو اس سے فقط چہرہ ہی لمیٹڈ مطلوب نہیں ہے، کیونکہ چہرے کے ساتھ اس کی باڈی کا ہونا ضروری ہے۔ جی تو جب چہرہ نہیں فرمائیں، ان کو نہیں مزہ ٹائم نہیں آ رہا ہے شاید میں نہیں کوئی بات نہیں، کوئی نہیں، آپ فرمائیں۔ نہیں سوال کرنے کے بعد ہم نے بتایا کہ دونوں کو مسئلہ نہیں۔ تو اب لوگ بیٹھے ہوئے اس طرح کی حماقت کرتے رہتے نہیں سلوات ہی پڑھیے، گھبرائے نہیں اب اس پہ۔ اللہ صلی علی محمد وعلی۔ عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جب چہرے کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ فقط چہرہ ہی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ جسم بھی ہے، جی گو کہ اس کا ذکر نہیں ہے، جی جسم انسیڈ ہے اور چہرہ جو ہے وہ کہا گیا۔ تو یہاں پر وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جب جسم ہی نہ ہو تو چہرے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا نا، لیکن اللہ نے وجہ کی بات کی ہے اور بقا کے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہے۔ وجہ فیس کو کہتے ہیں، چہرہ کو بھی ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں فارسی میں، فارسی کا لفظ ہے چہرہ، اردو میں اس کو صورت کہتے ہیں یا اپنا تھوپڑا کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، تو اصل میں یہ فیس ہے۔ فیس جو ہے وہ ریکگنائزیشن کا بہترین وسیلہ ہے۔ کسی کی بھی ریکگنائزیشن ہوتی ہے تو اس کے فیس سے ہوتی ہے، ہر ایک کی فیس ہوتی ہے، ہر ایک کا ایک چہرہ ہوتا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ جنہوں نے حقیقت کو نہیں سمجھنے کی کوشش کی، انہوں نے سیدھے کہہ دیا وجہ ربک سے مطلب وہی اللہ کی ذات ہے، چہرہ ہو رہا کچھ نہیں، وہ اللہ کی ذات ہی کے بارے میں، کہ صرف اللہ کی ذات ہی ہے جو باقی ہے، اس پہ کسی کو شک ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی وہ هو الحی القیوم، وہ ہمیشہ زندہ ہے، اس کو کوئی بقا نہیں ہے، وہ قائم بذات ہے۔ لیکن یبقى وجہ کا جو مطلب ہے یہ کچھ اور ہے، اللہ کی ذات سے ہٹ کر کوئی بات ہے، اس کی طرف وہ نہیں آنا چاہتے، کہتے نہیں یہ وجہ سے مراد بھی اللہ کی ذات ہی ہے۔ قصہ تمام، آگے سوچنے کی کوشش نہ کریں۔ بعض مفسرین نے اس کو وسیع نام دیا، وسیع، ہر وہ کام، توجہ سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا، پوری توجہ سے سنیے گا، ہر وہ کام یا ہر وہ شے یا ہر وہ شخص کہ جو اللہ کی ذات میں فنا ہو جائے وہ وجہ اللہ ہے۔ وسیع کر دیا اس کو۔ آپ کی بہت ساری عبادتیں ہوں گی، ایک ایسی عبادت کی جس میں خالص اللہ کی خوشنودی اور کوئی شامل ہے، حتیٰ اپنی خواہش بھی شامل نہیں ہے، وہ وجہ ہے، وجہ رب ہے۔ وہ اشیاء جیسے قرآن ہے، خالص اللہ کا کلام ہے، جیسے کعبہ ہے، خالص اللہ کا گھر ہے، یا پھر کچھ ہستیاں ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی راہ پر ہیں اور اللہ کی راہ ہی میں سب کچھ اپنا دے چکے ہیں، ان ہستیوں کو بھی وجہ اللہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر کسی کو باقی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو ایک شخص ہے کہ جس کو رسول اکرم نے فرمایا کہ کائنات میں اگر اللہ کا چہرہ بن کر زندگی کر رہا ہے تو علی ابن ابی طالب کو دیکھیں۔ جس کا عجیب و غریب نعرہ تھا الحب للہ والبغض للہ، علی کسی سے محبت بھی کرتا ہے تو اللہ کے لیے، علی بغض بھی کسی سے رکھتا ہے تو بھی اللہ کے لیے، اپنا کچھ بھی نہیں ہے، اپنی پسند اپنی خواہش نہیں ہے۔ اللہ نے بھی ان کی تصدیق کر دی، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ کچھ ایسی ہستی ہیں کہ جو سوچتی بھی نہیں ہے، چاہت بھی نہیں رکھتی ہیں، جو کچھ بھی چاہت ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محسوس ہے، یہ وجہ اللہ ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ مصداق میں مصداق اتم سرکار دو عالم کی ذات ہے، وہ تو وما ینطق عن الہوا کے مالک ہیں کہ وہ کلام بھی نہیں کرتے ہیں جب تک کہ وہی نازل نہ ہو، تو وہ وجہ اللہ وہ بھی ہیں۔ لیکن باقی لوگ جو منکر ہیں نا،
مولا کائنات کے. اس لیے رسول اکرم نے مولا کائنات کے لیے خاص کہا کہ یہ وجہ اللہ ہے، یعنی ان سے پنگا لوگے تو تم خدا سے پنگا لے رہے ہو، خدا سے جھگڑا کر رہے ہو. اللہم صلی علی محمد. اور مزیدار بات بتاؤں، اسی کے فوراً بعد وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کے فوراً بعد اللہ فرما رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ معلوم ہوا کہ وہ جو وجہ اللہ ہے وہ جنوں کے لیے بھی نعمت ہے، انسانوں کے لیے بھی نعمت ہے. آئیے ہاتھوں کو اٹھائیے، بلند آواز میں آمین کہیے، دعا کرتے پروردگار ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں تیرے کلام کے نور سے روشن و منور فرما، تیرے اولیاء کی ولایت سے ہمیں سرفراز فرما. الہی ہم دنیا اور آخرت میں قرآن و اہل بیت ہی کے ساتھ متمسک رہیں، یہ سعادت عطا فرما. دنیا بھر میں جتنے بھی ظالمان، جتنے بھی دہشت گرد ہیں ان کا خاتمہ فرما. زمین کو گہوارِ امن و امان قرار دے. اس زمین کو زہرائے اطہر کے اس فرزند کے ظہور کے ساتھ روشن و منور فرما. اس زمین پر اپنی حکومت کو جلد سے جلد امام مہدی کے ہاتھوں قائم فرما، اور اس حکومت کا ہمیں بھی حصہ قرار دے، اور ہم سب کو اسی امام کے عظیم سپاہیوں میں شامل ہونے کی سعادت عطا فرما. بحق محمد و اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین صلوات.